ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ جو اس دور اول میں لونڈیوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ تھا، اس میں کیا نکاح کیا جاتا تھا اور ان عورتوں سے جو لونڈیاں آپ کی ہوتی ہیں جن سے وہ تعلق پیدا ہوتا تھا؟ دوسرے جو متاع ہے اس کی اس زمانے میں کیا حیثیت تھی اور اسلام نے اس میں کیا تبدیلی کی، اور یہ عارضی نکاح کی کوئی شکل اسلام میں باقی رہ گئی کیا؟ ان دو سوالوں کو آپ نے۔ میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، وہ مختصر ہے۔ قرآن مجید نے سورہ معارج میں اور سورہ مومنون میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ صرف بیویاں ہیں جن کے ساتھ جنسی تعلق اسلام میں جائز ہے، باقی تمام تعلقات اللہ کے دین میں ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہی چیز انسانی فطرت کے بھی مطابق ہے اور انسان کے اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے بھی اسی کی ضرورت ہے۔ بیوی کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک خاتون کی ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ اب اس کا نان و نفقہ فراہم کریں گے، اولاد ہوگی تو اس کی ذمہ داریوں کو آپ قبول کریں گے۔ یہ ایک زندگی بھر کا معاملہ ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ 2-4 دن کا کوئی کھیل نہیں ہے، تو اس تعلق کو اسلام میں جائز رکھا گیا ہے۔ یہ بات سورہ معارج میں بھی بیان کر دی گئی ہے، سورہ مومنون میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل مکے کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز کبھی بھی جائز نہیں تھی۔ عرب میں البتہ اس طرح کے نکاحوں کا رواج تھا، اور جب معاشرے میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو کچھ وقت لگتا ہے ختم ہونے میں۔ اللہ نے اپنی بات واضح کر دی، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ اگلے دن سارے لوگوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اس میں بڑا وقت لگا لوگوں کو۔ چنانچہ روایتوں میں جو اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ اصل میں واقعات کا بیان ہے کہ ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، یا عربوں کے ہاں یہ روایت بھی تھی۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے، اور دین میں قرآن ہی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا اور اس کو سمجھا جائے۔ صحیح۔ پہلے سوال کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کا ایک پورا ادارہ اس وقت صرف عربی میں نہیں پوری دنیا میں موجود تھا، یعنی عام طور پر جنگوں میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور پھر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لوگ ان سے جنسی تعلق بھی قائم کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی روایت تھی، گویا ایک ایسی برائی تھی جو اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود تھی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ تو اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آتے ہی ایک قانون بنایا جاتا اور سب لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ ان کو گھروں سے نکال کے پھینک دیا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے کوئی نوجوان ہی نہیں تھے، ان میں بوڑھے تھے، اپاہج تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی چھت بھی سر چھپانے کے لیے نہیں تھی، وہ بہرحال بالکوں ہی گھر میں رہتے تھے۔ عورتیں تھیں، اگر ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا تو ان کے پاس سوائے کعبہ گری کے روزمرہ کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہ ہوتا، لوگ بھک منگے ہو جاتے اور سڑکوں پر نکل آتے۔ تو معاشرتی معاملات کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر ختم کرنے کی بجائے آپ تدریج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ تدریج کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں ایک طرف تو غلاموں کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کیا، جیسے ہی جنگ بدر کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ آئندہ کسی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، یا انہیں احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا ان سے فدیہ لے لیا جائے گا۔ پھر جو لوگ غلام رہ گئے ان کے لیے بتدریج بہت سی اصلاحات کی گئیں، اور آخر میں ان کے لیے بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ اگر آزادی چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جب تک روبہ عمل نہیں ہو گیا اس وقت تک پرانے طریقے کو باقی رکھا۔ انہوں نے محترمہ نے خاص طور سے یہ پوچھا تھا کہ یعنی جب لونڈیوں ایک ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اسٹیبلش ہے تو نکاح بھی ہوتا تھا کیا؟ نہیں، بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے لوگ، اس کو ایک جائز چیز سمجھتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بری چیز تھی جو سوسائٹی میں موجود تھی، کسی انسان کو غلام بنانا یہ بجائے خود ایک بڑی برائی ہے، اور پھر اس نوعیت کے جتنے تعلقات اور روابط تھے وہ سوسائٹی کے دستور کے مطابق قائم کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس پر یکلخت پابندی لگانے کے بجائے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ لوگ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح کر لیا جاتا، نکاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو وہ مقام دے دیا جاتا جو ایک بیوی کا مقام ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے اس قابل نہیں تھی خواتین۔ یعنی وہ لونڈیاں جو کسی کی منسوب لونڈیاں ہوتی تھیں وہ سوسائٹی کو پتہ ہوتا تھا، اس کا اعلان ہوتا تھا، معلوم معروف ہوتا تھا، بالکل، اور اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، اس کی اپنی ایک حیثیت، اور بیوی کی حیثیت اپنی جس ایک طرح آپ حیثیت۔ مغربی معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگوں نے نکاح کی ایک دوسری صورت اختیار کر رکھی ہوئی ہے، وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کو اکٹھے رہنا ہے، اس کے بعد وہ باقاعدہ طریقے سے چرچ میں جا کے سے نکاح کیا جاتا تھا، وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ تو معاشرے نے اس کو اس وقت قبول کیا ہوا ہے، وہاں عرب کے معاشرے میں بھی اور باقی دنیا میں بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ ایک معلوم معروف طریقہ تھا، اور اس معروف طریقے کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔